السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل آمنت باللہ ثم استقم، وصدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، صحابی رسول ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ اپنے الگ سے ان کے قصے ہیں۔ بہت چھوٹی عمر میں ان کی وفات ہوئی، 38 سال کی عمر میں، اور اردن میں ان کی قبر ہے۔ اور خاص تعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے ان کو۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ معاذ، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ معاذ، فرض نماز کے بعد یہ دعا مت چھوڑنا۔ کیا دعا ہے؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے میرے رب، میری مدد فرما کہ میں آپ کا ذکر کروں اور آپ کی نعمتوں کا شکر کروں اور آپ کی اچھی اچھی عبادت کروں۔ یہ معاذ ابن جبل ان 42 لوگوں میں ہیں جن کو سعادت ملی اللہ کے رسول کے ساتھ ایک سواری پر سوار ہونے کی۔ جیسے موٹر سائیکل پہ ہمارے ہاں سواری ہوتی ہے، بندہ آگے چلا رہا ہے، پیچھے بیٹھتا ہے، اس کو عربی میں ردیف کہتے ہیں، سواری میں ساتھ پیچھے بیٹھنے والا۔ تو یہ معاذ ابن جبل ان 42 لوگوں میں ہیں جن کو یہ سعادت اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ ان سے ایک حدیث مبارک ہے، بس اسی کا ترجمہ پیش کر کے میں بات ختم کروں گا۔ میں نے سوال کیا، حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ حضرت، مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جس کے کرنے سے میں جنتی بن جاؤں اور دوزخ کی آگ سے میں بچ جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو بہت بڑھیا سوال ہے، اس لیے کہ سوال کا اچھا ہونا آدمی کی ہوشیاری سمجھداری کی نشانی ہوتی ہے۔ بہت بڑھیا سوال ہے، اس لیے کہ مسئلہ ہی یہی ہے کہ آدمی جنت میں چلا جائے، اس دنیا کے جھمیلوں سے، دنیا کی پریشانیوں سے آدمی خیریت سے نکل جائے اور اپنے رب کے مہمان خانے میں پہنچ جائے، تو یہ تو بہت بڑھیا سوال ہے۔ اور جواب جو اس کا ہے وہ اس آدمی کے لیے بڑھیا آسان ہے جو آدمی نیت کرے۔ جنت کے داخلے کے جو اسباب ہیں، ان اسباب کو اختیار کر لے، اللہ پاک جنت میں بھیج دیں گے۔ تو شروع کی جو باتیں بتائی وہ بالکل بنیاد ہے، جڑ ہے۔ ان میں سے سر فہرست لا الہ الا اللہ ہے، محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ ہے، یہ انسان کے دل کے ایمان کی ظاہری علامت ہے۔ جس کے دل میں اللہ سے ہونا پختہ ہو جائے، پھر اس کی زبان سے یہ الفاظ نکالنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اس کی ظاہری نشانی ہے۔ کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، یہ اندر کے ایمان کی نشانی ہے۔ آپ کا چل کے آنا، اللہ کے سامنے سر رکھنا، ہاتھ اٹھانا، خدا کا نام لینا، یہ آپ کے اندر کے مومن ہونے کی نشانی ہے
कीचड़ में आना, गाड़ियां निकालना, लेके आना, बारिश बरस रही है, बहुत सारों के पास गाड़ियां नहीं है, कपड़े भी नापाक हो गए और अजीब सा मंजर हो गया, ये अंदर के ईमान की निशानी है। तो सबसे पहले ताबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैआ, कि अल्लाह को एक मानो और अल्लाह के साथ गैर को शरीक नहीं करना। उस पर जमोगे कैसे? तुकीमुस्सलाह, ये जो अंदर का ईमान है इसको बचा के लेके जाना है। मेरे पास बहुत बढ़िया दौलत है, इसको बचाना है। बहुत कीमती हीरा है, 1 अरब रुपए उसकी कीमत है, छोटा सा हीरा है, लेकिन बचाना है उसको चोरों डाकुओं से। हमारा चोर, हमारा डाकू नफ्स और शैतान है। हमारे पास बहुत बड़ा सरमाया ईमान है, उसके बचत के लिए का मस्जिद की हाजिरी को लाजिम पकड़ो, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हजरत का बड़ा वसी दस्तरखान है, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तरखान है ये। किस्म किस्म के उसमें मेवे हैं, वो मेवे लेते रहो, वो मस्जिदों में मिलेंगे, उसकी मंडियां मस्जिद है। उन मेवों वो जो मेवे हैं, वो जो फल हैं, वो जो रूहानी ग़िज़ाएँ हैं, उनकी मंडियां मस्जिद है। फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़ा, वो अनवार व बरक़ात उन घरों में मिलेंगे जिनके लिए आसमानी हुक्म है कि इनका अदब करो, और उन घरों में अल्लाह का नाम लिया जाता है। हाजिरी कौन देते हैं? कहा मर्द देते हैं हाजिरी, इसलिए कि औरत के लिए सबसे अफजल नमाज उसके घर का अंदर का कमरा है। घर की 4 दीवारी, औरत बाहर नहीं निकलेगी। हजरत के ज़माने में मस्तूरात जो निकली हैं, वो उस वक़्त ताज़ा ताज़ा दीन उतर रहा था और फितने नहीं थे। अब तो कदम कदम पे ईमान के फितने। तो मर्द हाजिरी देते हैं, ये मर्द का लफ्ज़ कुरान में है, मर्द का लफ्ज़ हदीस में है। मर्द हाजिरी देते हैं, रिजालुन, रिजाल मर्द, रजुलुन की जमा। तो ये ईमान की मंडियां हैं, इस अंदर के ईमान को बचा लो। पूरा महीना इस मजमून पे गुजरा हमारा कि अल्लाह के रसूल पे भरोसा करके अल्लाह के रसूल की हर बात को मुशाहिदा किए बगैर दिल से सच्चा मानना ईमान है। हिफाजत का जी मस्जिद की हाजिरी, हिफाजत का भाई महीना भर के रोजे रख लो, ईमान बच जाएगा। हिफाजत 100 रुपए में 97.5 तुम्हारे, 2.5 रुपए फकीरों को दे दो, अपने पास से निकाल लो। अंदर की कंजूसी का इलाज, और इससे तुम्हारे माल की भी हिफाजत, और ज़कात तज़किया से है तुम्हारे अंदर का गंद भी साफ, और ईमान की बचत। और हिफाजत किस में है? जिंदगी में एक दफा बड़े घर की हाजिरी दे दो, हज कर लो, ईमान बच जाएगा। ये तो बुनियाद है। अब इजाफी चीज है, अला अदुल्लुका अला अबवाबिल खैर, मुआज़ इब्न जबल, खैर के दरवाजों, खैर तक पहुंचना। मस्जिद का गेट खुला हुआ है, गेट खुला है तो सब आ गए तो खैर तक पहुंच गए। खैर का दरवाजा बताऊं? 3 बातें बताई। अस्सौमु जुन्ना वस्सदक़तु तुत्फ़िउ ग़ज़ब अर्रब वस्सलाह फ़ी जौफ़िल लैल। नफली रोजों की पाबंदी करो, पीर जुमेरात का रोजा रखा करो, तुम्हारे नफ्स की शरारत दबेगी। 13, 14, 15 इस्लामी तारीखों के रोजे रखा करो। शव्वाल महीना, आज का दिन तो रोजा नहीं, ये 28, 29 दिन 6 रोजे रख लो। क्या मिलेगा? कहा जी पूरे साल के रोजों का अजर मिलेगा। अभी जिलहज्जा आएगा, यकम जिलहज्जा से 9 जिलहज्जा तक के रोजे रख लो। रमजान के बाद अगर किसी दिन को फजीलत है तो वो जिलहज्जा के 1 से 9 तक है। अस्सौमु जुन्ना, जैसे ढाल से तलवार की धार से हिफाजत होती है, ऐसे ही रोजे से शैतान के हमलों से हिफाजत होगी। और ये पैसा
جمع تو کرنا ہے لیکن ایسے اس سے چپکنا نہیں ہے جیسے سانپ خزانے پہ بیٹھا ہوا نہیں. الصدقۃ تطفئ غضب الرب، خیر خیرات کی کثرت رکھو، تمہارے رب کے غصے کی آگ ٹھنڈی ہوگی. احادیث میں آتا ہے جب لوگ میری مانتے ہیں تو میں وقت پہ بارش کرتا ہوں، اور جب میری نافرمانی عروج پہ ہوتی ہے، اکیلے اکیلے میں مجھے ہر ایک ناراض کرنے پہ تلا ہوا ہوتا ہے، تو میں بارش بے وقت کر دیتا ہوں. کہ بارش کا وقت ہے تو بارش کا وقت نہیں ہے، بے وقت بارش یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. یہ باتیں ہماری نہیں، ہمارے نبی کی باتیں. اس لیے خیر خیرات کی کثرت رکھو تاکہ اللہ کے غصے کی آگ ٹھنڈی ہو. اور رات کے وقت میں ابھی عادت ڈلی ہوئی ہے، تھوڑا سا 2 4 6 رکعت روز کوشش کر لو کہ پڑھ لیا کرو. اور پھر فرمایا 3 باتیں اور سنو، 3 باتیں اور سنو. مذہب کی جان کیا ہے؟ کہ مذہب کی جان ظاہر شریعت ہے. کیا جملہ کہا میں نے؟ مذہب کی جان کیا ہے؟ ظاہر شریعت ہے. اس کا مین پلر، مین ستون جس پہ وہ پورے مذہب کی عمارت کھڑی ہے، کہا نماز ہے. لیکن نماز کو نہیں چھوڑنا. ابھی تو روزہ چلا گیا، شیطان بھی کھل گئے. اور اس کی جو بلند چوٹی ہے مذہب کی، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے راستے کا جہاد ہے، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہے، اپنے کو مشقت میں ڈالنا ہے. اور معاذ آخری بات بتاؤں، پوری شریعت پہ سب کو قابو کرنے والی چیز بتاؤں تجھے؟ اللہ اکبر. حضرت نے زبان پکڑی، یوں زبان پکڑی اور فرمایا کف علیک ھذا، معاذ اس زبان کو سنبھال کے رکھنا. ہاں، دل مت دکھانا. گھر پہ چلے گئے، بیوی تم سے بیزار، بہویں تم سے بیزار، اور بیٹیاں تم سے بیزار. دکان گئے تو مزدور تم سے بیزار، محلے میں ہو تو لوگ تم سے بیزار، مسجد میں آ گئے تو مسجد والے تم سے بیزار. ایسا رہو لوگ تمہارے جینے کی دعا کرتے رہے. ایسا مت رہو لوگ کہیں بھئی جلدی مر جائیے، خدا اس کو اٹھا لے جلدی سے. معاذ اس کو پاس رکھنا. حضرت زبان پہ بھی پکڑ ہوگی. معاذ بڑے سادے ہو تم، بڑے سادے ہو تم. لوگ جو دوزخ میں اوندھے منہ گریں گے وہ زبان کی وجہ سے گریں گے. اس لیے زبان کو قابو میں رکھنا. اللہ ان سب باتوں پر ہمیں عمل والا بنائے. سب بھائیوں سے درخواست ہے صفحے درست فرما لیں.